کوئی بھی مشکلات آتی ہیں لائف میں, ڈفرینٹ طرح کے فیزز آتے ہیں, اس میں جو انسان ہے نا, انسانی دماغ فوراً طور پہ وہ تخلیقی نہیں رہتا ہے, وہ پروڈکٹیوٹی کو کہیں کھو دیتا ہے. اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس صورت میں کھوتا ہے کہ ہم اپنے لیے رائٹ ورڈ چوز نہیں کرتے. دیکھیں, آپ کا دماغ آپ کا غلام ہے. یس, یو آر فیڈنگ اٹ. اس نے وہ کہنا ہے, وہ کرنا ہے جو آپ نے اسے کمانڈ کرنی ہے. آپ نے بھی انفلیشن کی بات کی, میں انفلیشن سے بات شروع کر لیتا ہوں آگے. آپ مارکیٹ میں گئے, ایک چیز پسند آئی, وہ بہت مہنگی ہے, آپ وہ دیکھ کے کہتے ہیں آئی کین ناٹ افورڈ اٹ. یہ ایک شٹ اپ کال ہے جو آپ نے اپنے دماغ کو دی کہ اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو, تم اس حیثیت کے لائق نہیں ہو, اپنی اوقات دیکھو, شٹ اپ. اچھا, کیونکہ آپ نے کہا کہ آئی کین ناٹ افورڈ اٹ, دس از اے اسٹیٹمنٹ, فل اسٹاپ. ہاں, دوسرا آدمی دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے واو, ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ, میں اسے کیسے افورڈ کر سکتا ہوں. اب اس کا دماغ اسے راستے بتاتا ہے, تم یہ کر لو, تم یہ کر لو. یہ دیکھیں نا, آپ دماغ سے سوال پوچھیں, ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ, دماغ آپ کو راستے بتائے گا. آپ کہتے ہیں شٹ اپ, یو کین ناٹ افورڈ اٹ, وہ کہتا ہے اوکے یو کین ناٹ افورڈ اٹ. تو آپ ورڈز جو چوز کرتے ہیں, بیسیکلی آپ پروگرامر ہیں ہیومن برین کے. ہیومن برین جو ہے یہ بایو کمپیوٹر ہے. جس طرح کمپیوٹر کی پروگرامنگ کی جاتی ہے, جیسے اے آئی ہے, اس کو کمانڈز دیتے ہیں, کمانڈ دیتے ہیں, اس سے آپ کمانڈ دیتے ہیں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا. کوئی ٹاسک سامنے آتا ہے, یار یہ بڑا مشکل ہے, دماغ کہتا ہے یس سر تم نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں واو یہ تو چیلنجنگ, کتنا مزہ آنے والا ہے, میں کر لوں گا. دماغ اسے آپ کے لیے مزیدار بنا دیتا ہے, اس میں آپ کو فن فیل ہوتا ہے, رستے نکالنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کمانڈز جو ہیں وہ پازیٹیو دینا شروع کریں. اور اس کے بایولوجیکل فیکٹرز بھی نا, کہ جب آپ خود ہی دماغ کو, یہ آپ نے جیسے کہا نا کہ کمانڈ دیتے ہیں, تو آپ کا دماغ اسی حساب سے پھر ہارمونز ریلیز کرتا ہے, اور پھر اسی طریقے سے جو بھی مطلب پروڈکٹیوٹی آپ کے اندر. میں آپ کو ایک اور بہت مزے کی بات بتاتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے نا یہ بڑا کمال کا آلہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسے سچ جھوٹ کی, اچھے برے کی, ہر طرح کی تمیز ہے, مگر آنیسٹلی اسپیکنگ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ ڈفر انسٹرومنٹ کوئی نہیں ہے. آپ کے دماغ کو کچھ بھی نہیں پتا. میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ویورز کے ساتھ ایک لائیو ڈیمونسٹریشن دیتا ہوں, آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کے دماغ کو کتنی سمجھ آ سکتی ہے. آپ میرا ساتھ دیں, آپ لوگ میرا ساتھ دیں, لیٹس ڈو اٹ. 1-1.5 منٹ ہے میرے ساتھ, مکمل آپ انگیج رہیں گے. آپ سب کو میری آواز تو آ رہی ہے, آپ آنکھیں بند کر لیجئے پلیز, پلیز آنکھیں بند کر لیں, اپنی آنکھیں بند کیجئے. دس از ٹیسٹ آف یور امیجینیشن. تصور کریں کہ آپ کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں. ٹیبل کا کلر کیا ہے, بولنا نہیں ہے, بس سوچنا ہے. ٹیبل کا کلر کیا ہے, کرسی کیسی ہے. اچھا, آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایک فروٹ باسکٹ ہے, اس میں ڈفرینٹ طرح کے فروٹس ہیں, اس میں سے لیمن پڑا ہے, لیمن کو نکالیں, اس کا کلر دیکھیں, اسے ناک کے پاس لا کے اس کی خوشبو سونگھیں. واو, اسے دبا کے دیکھیں کتنا نرم نرم ہے. اب اسے سامنے ایک پلیٹ پڑی ہے, اس پلیٹ میں رکھیں, نائف سے اس کے 2 پیس کریں. آلرائٹ. ایک پیس کو اٹھائیں, اس کے بیج باہر نکالیں. اب اس کا جوسی فائبر آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اسے سونگھیں, اب اور طرح کی خوشبو ہوگی, تیز. گڈ. اب اس کا ایک قطرہ اپنی زبان پہ ٹپکا لیں, لیمن کا. تھینک یو ویری مچ. آنکھیں کھول دیں. منہ میں پانی آیا, منہ میں پانی آیا. آپ نے جب اسے سونگا, اس کی خوشبو آئی, پانی بھی آیا, آپ کے منہ میں پانی آیا. اگر آپ نے میرے ساتھ اسے پورا فالو کیا تو. اب دیکھیں, آپ سب سمجھدار لوگ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ لیمن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے لیمن نہیں ہے. آپ نے جیسی کمانڈ دی کہ میں نے لیمن ڈالا ہے منہ میں, اس نے دماغ نے باڈی کو آرڈر کیا, اس نے وہ سلیوا پروڈیوس کیا جو لیمن کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ضروری تھا. وہ جو بایولوجیکل چینجنگ کی بات کر رہی تھی, آپ نے بات کی, میں نے ڈیمونسٹریشن دکھا دی کہ آپ نے کتنی اچھی بات کہی. دس از شاکنگ, کیونکہ مجھے وہ خوشبو آئی, مجھے واقعی وہ لیمو کی خوشبو آئی. آنیسٹلی خوشبو آتی ہے, منہ میں پانی آتا ہے. منیب کے مطلب فار ایگزامپل آپ کے جو اسٹمک ہے نا, وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے آپ کے برین کے ساتھ. آپ جو بھی سوچیں گے, فار ایگزامپل اف یو آر اسٹریسنگ اباؤٹ سم تھنگ, تو دماغ اسی اسٹریس ہارمونز ریلیز کرے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی پہ فرق پڑتا ہے. اسٹریس کا, ہیپینس کا, ہر چیز کا ایسا ہی ہے. اسی طرح آپ کے نا مسلز ہیں, آپ کبھی جم گئے ہوں گے, لگ رہا ہے آپ کی باڈی سے تو ماشاءاللہ کمر کمر سیدھی ہے نا آپ کی. اچھا, جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ جو وزن اٹھاتے ہیں, آپ نے پہلے دن وہ وزن نہیں اٹھایا تھا. اگر آپ پہلے دن وہ وزن اٹھاتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ جم نہ جاتے, واٹ لگ جاتی. اچھا, آپ نے تھوڑا وزن اٹھایا, 20 کلو 25 کلو اٹھایا, چند ہفتے پھر بڑھایا, بڑھاتے بڑھاتے آج آپ بہت زیادہ وزن اٹھانے لگے ہیں. جس طرح آپ کی باڈی کے مسلز ہیں, ایسے ہی آپ کے مینٹل مسلز ہیں, ایسے ہی آپ کے ایموشنل مسلز ہیں جو انویزیبل ہیں لیکن وہ ہیں. مینٹل مسلز ہیں, ایموشنل مسلز ہیں, ان کے اوپر جب دباؤ ڈالا جاتا ہے, ان کے اوپر جب وزن ڈالا جاتا ہے, ان پہ سٹریس ڈالی جاتی ہے, تو اور مضبوط ہوتے ہیں. تو جب آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں مبتلا کیا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈالا جاتا ہے, آپ کے اعصاب کو مضبوط کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا چیلنج,
تو آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کے اعصاب کو کتنا مضبوط کر رہا ہے, کتنی زبردست ٹریننگ ہو رہی ہے. جم جائے بغیر آپ کے ایموشنل مسل اسٹرانگ ہو رہے ہیں, آپ کے مینٹل مسل اسٹرانگ ہو رہے ہیں, آپ کے اسپرچل مسل بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں آپ کو, لیکن وہ آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد اسٹرانگ کرتے ہیں. آپ ایک مشکل سے گزرنے کے بعد اگلی مشکل کے لیے تیار ہوتے ہیں. مشکل ہی نہیں پڑے گی. ماں جس بچے کو گود سے نہیں اتارتی وہ چلنا نہیں سیکھتا. That is a fact.